سمجھ رہے ہیں؟ استاد 8-9 گھنٹے لگاتا تھا ایک بچے کے ساتھ روز کی، صبح سے لے کے شام تک. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میں نے ایک لائف گزارنی ہے اس بچے نے میرے ساتھ. ابھی آدھے گھنٹے کا پیریڈ بیل ہوتی ہے اور سب بچے تفریح میں آ رہا تھا کہ شکر ہے بلا ٹلی، تیرا والا سبجیکٹ ختم، اب اگلے والے کی باری. آن ٹاپ آف اٹ جو اپنے استاد لیے ہیں وہ استاد بھی نہیں ہیں، وہ بلکہ اپنے مجبوری سے وہاں پر آئے ہیں، ان کو اپنے ہائر کیا ہے، جاب چلے ہیں تو وہ استاد ہی نا. میں استاد مطلب کہ مگر آپ کو پتا ہے بچے بھی اب اسکول ٹیچر کو کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میڈم آپ کو فیس دے رہے ہیں، چلیں شاباش نکلیں ادھر سے. آپ کو کچھ کام آتا تو آپ اسکول ٹیچر ہوتی. یہ 8-9 سال کے بچے بولتے ہیں اب جا کے اپنی ٹیچرز کو. میں تو اسکول کے ساتھ بہت اٹیچ ہوں نا. بیسکلی ٹیچروں کو پتا ہے کمپلین ہے کہ بچہ ہمیں لٹرلی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کام کی ہوتی ہیں تو کلاس ٹیچر ہوتی ہیں ہماری، اسکول ٹیچر ہوتی ہیں. سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ ہے جی یہ آ چکا ہے نا. اگر ایز اے ریئیکشن آنا ہی تھا نا. پھر آپ ایسی شفقت اور حلم اور تعظیم ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں جب آپ ایک جیلر کی کوئی عزت نہیں کرتا. قیدی جیلر کی عزت نہیں کرتے ہوتے، قیدی جیلر سے ڈرتے ہوتے ہیں. کوئی دنیا میں ایک جیلر بتا دیں کہ یار دیکھو میری رسپیکٹ کے لیول چیک کرو، کبھی بھی نہیں کوئی کہے گا. وہ کہے گا دیکھو میں نے جیسے ان کو ڈنڈے کی نوک پہ سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے. آپ نے آج تک کوئی جیل دیکھی اس میں جیلر کے لیے قیدی بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوں اللہ اس کو زندگی عطا کرے؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے؟ اسکول کے بچے بھی جب بھی خبر آتی ہے نا کہ آج میڈم جو ہے نا ہاسپٹلائز ہو گئی ہیں تو بچے یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ شفا دے. پتہ ہے بچے کہتے ہیں کوئی بڑی بیماری ہو تاکہ لمبی چھٹی ہو. آپ کو پتہ ہے یہ بانڈنگ ہو رہی ہے ہماری. آپ اس کو سوشل اسکل کہہ رہے ہیں، یہ سوشل اسکل کے ایگزیکٹ اپوزٹ ہے یہ ساری چیزیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہم جو جس طریقے سے ہسٹری میں پڑھتے ہیں محمد بن قاسم کے 17 سال میں لیڈ کر رہا ہے ایک پوری بٹالین کو، پوری کمان، بلکہ بٹالین نہیں پوری ایک آرمی کو لیڈ کر رہا ہے. تو کیا یہ اس وقت وہ ایک اسکول سسٹم کی بجائے ایک جو آپ نے بولا تھا کہ برین ڈیولپمنٹ کے حساب سے چلے جس وجہ سے وہ 17 سال میرا نہیں خیال کہ محمد بن قاسم کی کوئی اس طرح کی برین بیسڈ ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ تو الگ بات ہے ان لوگوں کے ایک اس وقت یہ سسٹم ہی ایسا تھا کہ جس میں سب سے زیادہ ہم قریب آئے تھے. دیکھیں ہمارے سب سے زیادہ قریب جس اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو کوئی نہیں بیٹا سمجھتا نا کہ دماغ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. تو صحابہ کی تربیت کیسے کر رہے تھے؟ وہ صحابہ ہر وقت چپکے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی کلاس روم ہوتی تھی؟ خود سوچیں تو صحیح. ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے 8 سال میں سورہ بقرہ سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 8 سال میں ایک سورت. عمر کہتے ہیں 10 سال میں سکھائی ہے. ٹھیک ہے آپ غور سے سنیں. حضرت عمر نے ایک صحابی کے ساتھ، اب ذرا معاش کے مسائل بھی تو تھے، سارے غریب تھے صحابہ، تو ایک صحابی کے ساتھ ان کا ایک ڈیل تھی موسٹلی کہ میں بکریاں چراتا ہوں، ڈیلی ویجز کے تھے نا یہ لوگ، تو اس دن تم بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رات کو مجھے سکھا دینا، اگلے دن میں جاؤں گا اور تو نکلی بھائی. پورے دن کا کلاس ہو رہی ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. اب 8 سال کا درس نظامی ہمارا، دارالعلوم کا 10 سال کا عالم کا کورس، قرآن بھی سکھا رہے تھے پورا، حدیث بھی، جورسپروڈنس بھی، فقہ بھی 8 سال میں. ادھر ایک صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو سکھا رہے ہیں. سوچیں علی بچپن سے علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی پلے ہیں. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن ابی طالب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچپن سے اس ماڈل کے اوپر چل پڑے. اب میں کیا سمجھاؤں کہ بیسٹ ایگزامپل آف ہوم اسکولنگ. اس سے بہتر ہے کوئی ایگزامپل؟ اگر ہوم اسکول ہوا بچہ تو پھر علی بن ابی طالب کے ماڈل پہ پہنچے گا. کیونکہ میں آپ کو ثبوت دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انبیاء سے بہتر تو نہیں پتہ نا کہ دماغ کے اندر کیا کیا سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے، سو ہمیں سنت کے تھرو بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ فل اٹینشن دینی ایک بچے کا منیمم حق ہے. احسان نہیں کر رہے بچے کے اوپر کہ بچے کو پوری طریقے سے اٹینشن دے رہے ہیں. اب آپ خود اگر آپشن دیں کہ سر 1/50 کی اٹینشن ضرور دے دیں مجھے، اور ایک کلاس ٹیچر کو تو ڈیوائڈیڈ بائی 30 کریں نا، 30 تو ٹیچر ہوتے ہیں ایک بچے کے. ٹھیک ہے، 1/50 مجھے ایک ٹیچر دے گا اور اس کو آدھے گھنٹے کے بعد ٹیچر ہی بدل دیں گا میں. تو اس نے کیا خاک بانڈنگ کرنی ہے اور سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے اس نے. اچھا یہ چلے یہ سب آپ کی بات کلیئر ہو گئی کہ ہوم اسکولنگ کے فائدے کیا ہیں اور اس کیا. دیکھیں ہوم اسکولنگ بے شک نہ کریں. دیکھیں اس بات سے کوئی بائسنس نہ آ جائے. میں یہ رہا ہوں کہ برین ڈیولپمنٹ اللہ کے سسٹم کے اوپر اپنے بچے کو پڑھائیں. جو جس طرح میرا اصل میں سوال یہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. چلے اب تو بچے اسکول سسٹم سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے آپ کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 6 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 15-17 سال کے. جی ہاں. اب
ان کی برین ڈیولپمنٹ جن کو نقصان ہو چکا ہے, دیکھیں اگر اسکول سسٹم کا جو 12 سال کے آگے کے بچے ہیں, جن کو نقصان ہو چکا ہے, ان کو ہم کس طریقے سے اب تھوڑا فائدہ دے سکتے ہیں یا ان کی سوچ میں بدل کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. نقصان ہو چکا ہے اس کو کسی طرح ٹھیک کر دیکھیں اس کو واپس اسی آرگینک سسٹم میں ٹریٹ کریں نا. اب 12ویں سال اور 40ویں سال کے بیچ والی جو فیز میں بچے آ چکے ہیں نا, آپ ان کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا میجر نقصان تو کر دیا آپ نے. میں جلدی سے اگلے 30 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی کیو ڈراپ کب کرتے ہیں ہم. پہلے اور تیسرے فرسٹ ٹو تھرڈ ایئر کے اندر انفینٹ جب ہوتا ہے نا بچہ پہلے سال کا اور تیسرے سال, سب سے میجر آئی کیو ڈراپر ہماری مائیں ہوتی ہیں اس وقت. وہ بچے کو ہلنے جلنے نہیں دیتی, اس کی کرالنگ کریپنگ نہیں کراتی, اس کو اوور کلوتھ کیا ہوتا ہے, اس سے وہ پونس ڈیولپ نہیں ہوتے اور آئی کیو ادھر ہی ڈراپ ہو جاتا ہے. سب سے بڑا نقصان پہلے 3 سال میں کر دیتے ہم, ٹھیک ہے. یہ اس کی ریکوری نہیں ہے کوئی. اب جب فزیکل پارٹ ہے نا, وہ ہارڈ ویئر ہی نہیں بننے دیا تو آپ نے سافٹ ویئر پہ کتنا کام کر لینا ہے. سو برین کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک اس کی پاؤنڈس کی کاؤنٹ, کتنا نمبر آف پاؤنڈس کریٹ کیے گئے ہیں, وہ ڈکٹائل موومنٹ سے بچپن میں 0 to 3 کے اندر بن رہے ہوتے ہیں. 85% آف برین بن گیا. اب اس کو ہم فریج سے بتاتے ہیں نا کہ فریج کے اندر کھانا کتنا آئے گا, ٹھیک ہے, وہ ہے اس کی کیپیسٹی, نمبر آف پاؤنڈس. فریج کتنی جلدی ٹھنڈا کرے گا وہ اس کا آئی کیو ہے, وہ ابیلٹی آف دا برین ہے, کیپیسٹی آف دا برین نہیں ہے. وہ 7ویں سال 12ویں سال تک چلتی ہے, ٹھیک ہے. 12ویں سال تک اس کو ابیلٹی بڑھا سکتے ہیں. اب ایک بچے کا برین ہی چھوٹا کر دیا ہے تو کتنا بیچارہ نے تیزی کر لینی ہے. تیز تو کر سکتے ہیں مگر اس چھوٹی سی مشین کو ہی تیز کریں گے. اس کی مثال لے لیں گاڑیوں سے. اب ایک گاڑی کا انجن ہی چھوٹا ہے تو جتنا مرضی اس کو تیز بگائیں وہ بڑی گاڑی سے بڑے انجن سے کمپیٹ نہیں کر سکتی. وہ سمجھ رہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ اس ایجوکیشن سسٹم سے پہلے والے جو لوگ تھے نا ان کی کیپیسٹی اتنی بڑی تھی, اس لیے بڑے بڑے کام کر کے وہ ایسٹرونومی کے سارے لاز 400 سال پرانے ہیں, سارے لاز, بایولوجی کے سارے لاز, فزکس کے سارے لاز اس ایجوکیشن سسٹم کو پری ڈیٹ کرتے ہیں. تو میں نے کیا چار ڈالنا ہے اس ایجوکیشن سسٹم کا, پھر چھوٹے چھوٹے غلام اور بونے پیدا کر رہے ہیں ہم, سمجھ رہے. تو انڈرسٹینڈ کہ پہلے 3 سال کے اندر نقصان کرنا بند کریں. اس کا ایک الگ سے پروگرام میرا ریکارڈڈ ہے, اس پہ ضرور جائیں, ڈھونڈیں اس کو, نہیں تو ہم کوشش کریں گے اس پروگرام کے ریفرنس چیک کر دیں. اس میں بھی میں نے اتنی تفصیل نہیں کی ہوئی, اس کے لیے سیپریٹ سیشن کرنے کے لیے میں تیار ہوں کہ فرسٹ 7 ایئرس کے اندر آئی کیو کیسے بڑھایا جاتا ہے بچے کا, ٹھیک ہے, کیپیسٹی کیسے بڑھائی جاتی ہے. اب کتنا ڈیٹا میں اسمبل کر سکتا ہوں میری کیپیسٹی ہے, کتنی جلدی کر سکتا ہوں میرا ابیلٹی ہے میری. 12ویں سال کے بعد کے جو بچے, جو آپ کا اب سوال ہے اب, ٹھیک ہے, 12ویں سال کے بعد کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے. اب جو ہو چکا ہے تو ان کے پاؤنڈز تو نہیں بڑھ سکتے, اتنا بڑا گناہ کر چکے ہیں ہم ان کے ساتھ. اب ان کے پاؤنڈز, نمبر آف پاؤنڈز تو نہیں بڑھ سکتے. تو جو نمبر آف پاؤنڈ نہیں بڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کی جو ابیلٹی ہے نا وہ تو بڑھائی جا سکتی ہے نا. اب مشین تو چھوٹی کر دی ہم نے ان کی, مگر اس مشین کو تیز تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو امیڈیٹ بیسس کے اوپر اس 1:50 جو ریشو ہے نا ہماری کلاس روم کی, اس ماڈل سے نکال کے سولو ماڈل کے اوپر لائیں اور ان کو پھر وہ والے پروجیکٹس دیں جو کہ ان کے کنیستھیٹک موڈیلٹی کو ٹریگر کرتے ہوں, اور پھر ان کو ان کی اسکوپ اور کیپیسٹی ابیلٹی بڑھائی جا سکے. دیٹس آل وی کین ڈو. سائنس یہ کہہ رہی ہے. واللہ عالم کیا پتہ ہم پاؤنڈ بھی بڑھا سکتے ہوں. ابھی تک تو یہ آپ نے ایڈریس کیا ہے 12 سے آنورڈز کو. آپ ایسے کہیں اس کو 13 سے کہہ رہے ہیں ایزی, ہاں سیف رکھیں. اسی کے جو ابھی کرنٹلی بچے جو 5 سال کے ہیں, 6 سال کے ہیں, جو ابھی 5-7 کھینچ کے نکالیں, ان کو کھینچ کے نکالیں اس ڈربوں میں سے, ڈربوں سے نکال دیا. کیا صرف ہوم سکولنگ ہی آپشن رہ گئی ہے؟ ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یا کوئی آپ کے خیال سے نہیں ہوم سکولنگ ہی پھر, ہاں بالکل, ڈربوں سے نکال کے نہیں. ہوم سکولنگ میں یہ ایشو ہے نا کہ آپ کے پیرنٹس ایسے ہونے چاہیے تھے, ایسے درسگاہیں ہونی چاہیے تھیں. نہیں, ہر پیرنٹس کی تو یہ کیپیبلٹی نہیں ہے نا کہ وہ بچے کو پیرنٹس کی اپنی ایبلٹی. پیرنٹس کو کون کہہ رہا ہے ہوم سکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امی اور ابو پڑھائیں گے. یہ یاد رکھیے گا, کیا ہی بات ہو کہ امی اور ابو پڑھا رہے ہوں. جناب اس کو ایکسپلین کرنا کیسے ہوگا. ایک پیرنٹس ہیں وہ نہیں ان کا, ہاں تو دیکھیں جتنا اسکول کی فیس دیتے ہیں نا آپ, جتنی بھی اسکول کی فیس دیتے ہیں آپ, اس سے کم میں, اب تو خیر ہم کو زیادہ ہی فیسیں دیتے ہیں, اس سے بہت کم میں وہی والے سبجیکٹس آدھے سے بھی کم وقت میں آپ بچے کو سکھا سکتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. میں 1 لائن میں تو یہ ایکسپلین کر سکتا ہوں. اب اس کو کس طریقے سے اسٹرکچر کیسے کرنا ہے, اس کا کریکولم کیسے بنانا ہے, کیا نہیں, وہ ایک لمبی بحث ہے وہ. مگر اب میں آپ کو ایک میتھمیٹکس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے او لیولز اور اے لیولز کی میتھمیٹکس کی بکس ہیں, اس کو ریورس انجینئر کریں گے آپ نے گریڈ 1 تک کون سا اسٹیپ بنتا ہے اس کا, تو اسکول کہے گا ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں,
مگر وہ اسکول 10 سال میں کرے گا, وہی کام آپ 3 سال میں کرا سکتے ہیں اس کو. یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں بائی دا وے, 3 سال سے بھی پہلے کرا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ماڈل بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے, کیونکہ میں اتنا میں نے جنرل اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ لوگ کو بالکل اس وقت کنفیوز نہ ہو جائیں. پہلے 3 سال جو ہے نا, وہ بچے کی آپ نے کسی بھی لیول کے اوپر کوئی تعلیم نہیں کرنی ہی نہیں ہے. 3 سال تو تعلیم کرنی نہیں. 3 سال سے لے کے 7ویں سال تک, جب تک وہ 7 سال کراس نہیں کر جاتا, مطلب 8ویں سال تک کر لیں, 7.5 ایئرس تک پہنچ گیا وہ, تب تک اس کو کسی بھی قسم کے فیئر بیسڈ پنشمنٹ بیسڈ سسٹم کے اندر ڈال سکتے ہو. مریض ہے ابھی تک وہ بچہ, ٹھیک ہے. اس کو سپر موٹیویٹڈ ویلیو سسٹم ہی سکھائیں گے آپ. اسکول میں تو ظاہر ہے اس کو تکلیفیں تو ہوں گی, اس کو کوئز ہوگی نا, پرچے ہوں گے اس کے, سو آن سو فورتھ, ڈنڈے پڑیں گے اس کو, ڈانٹنے پڑیں گی, اور پھر کمپیٹ موازنے چل رہے ہوں گے اس کے, تو وہ تو گیا, اس کو کہانی ختم کر دی آپ نے اس کی, بشرطے کہ وہ کسی ٹیچر کا فیوریٹ ہے اور وہ ایسا استاد اس کو مل گیا جو کہ اس نے وہ کینیسٹھیٹکلی ٹرین کر رہا ہے, جو کہ بہت کم پرابیبلٹی. ایسے تکے کے انتظار میں تو نہیں ہم نے بچے اسکول بھیجے نا. 99% چانس یہ ہے کہ آپ کے بچے کو تباہی کیا جا رہا ہے آن اے سائیکولوجیکل فزیولوجیکل لیول. اوکے, سو فرسٹ 7 ایئرس کے اندر آپ اس کو ایٹ لیسٹ 3 زبانیں نہیں تو 5 زبانیں سکھائیں. دس از دا ایج آف لنگوسٹکس, ٹھیک ہے. یہ ماڈل ہے میں بتا رہا ہوں. 5th ایئر میں آپ میتھمیٹکس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. 5th ایئر سے لے کے 12th ایئر تک پیور میتھمیٹکس کا کورس کرائیں, جہاں تک کہ وہ PhD لیول کی میتھمیٹکس بھی سکھائیں اس کو, آپ کی مرضی ہے. جب بچہ 9 اور 12ویں سال کے بیچ میں آ جائے تو آپ اس کو سائنسی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی بھی لیول کی سائنسی اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ. وہ 18ویں سال تک جا سکتی ہیں, مگر 18ویں سال کے فوراً پہلے 15واں 16واں 17ویں سال کے اندر آپ یہ چانس لے سکتے ہیں کہ آپ اس کو آپ ہیومینٹی سوشل سائنسز بھی سکھا سکیں. میں آپ کو آرگینک اسٹرکچر بتا رہا ہوں جو میں نے کریکولم ڈیزائن کیا ہوا ہے فار دا پائلٹ دیٹ وی ہیو ٹو رن فار آرگینک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ. آپ میتھمیٹکس آپ نے ارلی اسٹارٹ کروائی ہے, میں نے جان کی طرح سا پیچھے سے کروائی ہے, ورنہ 7th ایئر کے بعد ہی کروائیں میتھمیٹکس ایزی. 7th ایئر تک 5 زبانیں سکھائیں اس کو, اور نام ڈاٹ وربل اسپوکن, عربی, انگلش, فرینچ, نو آل دا ٹیکنیکلٹیز آف دا لینگویج. اوکے, کیونکہ اس کے بعد اور کوئی کام نہیں. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ بولنے میں کون سی محنت لگتی ہے, بچہ تو کام ہی بولنے والا کرتا ہے. انگلش کے لیے آپ کو اینٹیں تو نہیں اٹھانی پڑتی نا, سامنے انگلش ہو یا اردو ہو, عربی ہو یا فرینچ ہو, جرمن ہو یا چائنیز ہو, وٹ ایور یور لینگویج آف پریفرنسز. اس وقت جو اس کی لیکوڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں اس کو, لیکوڈ, وہ جس لیول پہ گرامر پک کر رہی ہے نا, وہ ابھی تک سائنس نہیں سمجھ سکی. میں سائنٹسٹ ہوں اس لیے بتا رہا ہوں, انسان گرامر پک کیسے کرتا ہے, وہ بھی 1-2 سال کا بچہ, ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس لیول کا الگوریدم کسی اور سبجیکٹ میں نہیں ہے جس لیول کا کسی بھی زبان میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اردو کی ہو, انگریزی کی ہو, چائنیز ہو یا کورین ہو, ڈزنٹ میٹر. آپ کے گھر میں اگر 3 الگ الگ زبانیں بولی جا رہی ہیں نا, تو آپ کا بچہ وہ تینوں کی تینوں فراوانی سے بات شروع کر دے گا, اگر وہ 7 سال سے پہلے پوری طرح ایکسپوزڈ ہے ان زبانوں کے. اگر نہیں بولی جا رہی, لیٹس سپوز میں اپنے بچوں کو بولنے والا آئے گا, سکھائیں اس کو, پھر کیسے سکھائیں گے؟ تو عربی اسی طرح سکھائیں گے جس طریقے سے آپ نے اس کو اردو سکھائی ہے. ایک وہ ایسا بندہ جس کے سامنے عربی بول رہا ہوگا ہر وقت, سکھا بھی رہا ہوگا ساتھ ساتھ, اور 1 یا 2 بچے اور اس نے ایڈ کیے ہوں گے فار دیٹ پرٹیکولر پلیٹ فارم ٹو ڈیولپ فلی, ٹھیک ہے. اور اب تو یوٹیوب پہ 1000 چیزیں ہیں جو کہ آپ, مگر یوٹیوب از ناٹ انٹریکٹیو, یاد رکھیے گا. اور میں ویسے بھی موبائل کے خلاف ہوں, اسکرین کے خلاف ہوں میں. تو آپ ایسے بچے لے کے آئیں جو کہ اس طرح کے کورس, عربی کے کلاس آپ کے گھر میں ہوتی ہو, ہم فرینچ کے لیے وہ آپ کے دوست کے گھر جاتا ہو آپ کا بچہ, ٹھیک ہے, صرف سیف اینڈ سیکیور, پوری طرح سپروائزڈ ہے. آپ کی جو دوست کی بیگم ہے وہ ذمہ لے رہی ہیں کہ یہ 3-4 گھنٹے ہمارے ساتھ گزاریں گے, کیونکہ اس وقت اب یاد رکھیے گا ایک وقت میں تینوں زبانیں سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پیریڈ لگ رہے ہیں کہ عربی کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد انکل کے گھر جانا ہے, انگلش کا پیریڈ لینا. نو آپ بے شک ہفتہ 10 دن کا اس کو پورے پیریڈ رکھیں اس کو, کہ ایک ہفتہ میرے گھر آئیں گے سارے بچے, پورا دن عربی بولیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بے شک ہفتے کا گیپ دیتے ہیں, کیونکہ 7ویں سال تک آپ کے پاس بہت روم ہوتا ہے لینگویجز کا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے, میں سائنس کے تھرو بتا رہا ہوں. 8 زبانیں بھی سیکھ سکتا ہے بچہ اس فلوئنسی سے جیسے مادری زبان سیکھتا ہے, اگر 7ویں سال میں اس کو فل ایکسپوجر, مثل کہتے ہیں کیمرے کے اندر پوری لائٹ گھسا دیں تو ایسی ہائی ریزولوشن تصویر بنائے گا وہ. کیا آپ اس کا ایکسنٹ, اس کی گرامر, اس کی جو سینس ہے سمجھنے کی, یہاں تک کہ وہ بچے پھر بڑے ہو کے عربی کے شاعر بھی بن جائیں گے, عربی اور فرینچ دونوں کے شاعر بن جائیں گے اگر اس کو امی فرینچ ہے اور ابو عرب ہے. آپ کی بات سے نا, میں کچھ عرصہ پہلے میں نے کسی ڈاکٹر کی ڈاکیومنٹ کی چھوٹی سی دیکھی تھی, وہ پیڈیٹیشین تھا.
وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو نا آبزرو کیا اور 3 سال کی ایج جو اس کی 3 سال کی عمر تھی نا اس پہ جس کا اس کا دماغ چلتا ہے, وہ کہتا ہے جو 3 سال کی عمر میں جو دماغ چلتا ہے نا وہ پروسیسنگ سب سے آلموسٹ یعنی میکسیمم ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ بعد میں بھی فیوچر میں اس طرح نہیں ہوتی. اور وہ کہتا ہے اس ٹائم پہ جو لینگویج سیکھتے ہیں نا 3 سال سے آنورڈس, 3 سال سے, وہ آپ فیوچر میں اس طریقے سے لہجہ اور اس طریقے سے پروننسیشن اور اس طریقے سے آپ کی کیپیبلٹی بعد میں یعنی آپ 12-13 سال میں اگر سیکھو گے وہ بہت فرق ہے. کافی لمبی ڈاکیومنٹری تھی, اس کو میں نے تھوڑا سا سمری کر کے بتایا. جی ہاں, نہیں اس کی ایک سائنس ہے, میں اس تفصیل میں جان کے نہیں جا رہا ہوں کہ برین انیٹمی لینگویج. آپ پھر بتائیں کہ یہ اس طریقے سے لینگویج وہاں پہ کریں گے. ہاں پہلے لینگویج کی ایج ہے بس آسان کر کے, پھر میتھمیٹکس میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ الگوریدم کی سینس جو ہے نا وہ ہاں لاجک نہیں, الگوریدمس, لاجک کے تھرو الگوریدم کریٹ ہوتے ہیں. الگوریدم از اے مور ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ دا پروسیس از رن, وہ میتھمیٹکس کے تھرو آپ کو آ جاتے ہیں. سب سے اچھا سبجیکٹ ہے الگوریدم سکھانے کا, اس لیے الگوریدمس کو میتھمیٹکس میں ہی ڈالا گیا ہے. ایون دو الگوریدمس کو ہم کیمسٹری یا فزکس میں بھی ڈال سکتے تھے, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ فزکس میں تو ڈالے ہوئے ہم نے. سو جو آپ کی جو سائنسز کی ایج ہے نا وہ الگوریدمس کے تھرو ہی سیٹ اپ ہوتی ہے. پھر آپ امیڈیٹلی ٹرانزٹ کریں گے سائنسز میں, اور اس کی میتھ پوری طریقے سے ڈیولپ ہوئی ہوئی, آپ اس بیچارے اس میتھمیٹیشین کو تو فیلڈ میڈل کے لیے تیاری کر رہے ہو, اس کو فزکس میں کیا مسئلے ہونے, ٹھیک ہے. پھر آپ اسٹرانومی اینڈ جیوگرافی, جیولوجی اینڈ فزیولوجی, یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں آپ سکھا رہے ہیں اس کو ادر دین دا سبجیکٹس. اب کوئی یہ بندہ سوچے گا اس وقت بیٹھ کے کہ سر ہم تو سسٹم سے الگ کر رہے ہیں, آپ تو سسٹم سے کون الگ کر رہا ہے؟ آپ کا بچہ 8ویں 9ویں سال میں اے لیول تک کی تیاری کر چکا ہوا ہے, آپ جب مرضی پرچے دلوائیں اس کو, وے ایہڈ آف سسٹم, وے ایہڈ آف دا گیم. آپ کا بچہ الگ الگ کلبز میں ہے, رجسٹرڈ ہے, وہ کرکٹ الگ سے کھیلتا ہے وہاں پہ, کانفیڈنس تو چھوٹا سا گفٹ ہے اس کا, وہ تو ایسا کانفیڈنس کو کیونکہ دیکھیں کانفیڈنس از اے کوشنٹ آف کیپیبلٹی. ایک بندے کو پتا ہونا کہ ایک چیز مجھے آتی ہے تو کوئی بندہ اس کو ڈرا نہیں سکتا. جب اس کو پتا ہے کہ میں ایک چیز کیپیبل ہوں, فار ایگزامپل مجھے انگریزی آتی ہے, مجھے اردو آتی ہے, اب کوئی بندہ میری اردو کا مذاق اڑائے گا نا, کوئی بھی بندہ, تو میں اس بندے کے آئی کیو کو جج کروں گا کہ تجھے کیا بے وقوف آدمی, تجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے اردو آتی ہے, تو میری اردو پہ ہنس رہا ہے تو کیا پتہ لہجے پہ ہنس رہا ہو, ٹھیک ہے. یا پھر مجھے کہ سر آپ پاکستانیوں کی طرح اردو نہیں بولتے. میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں, یہ سچا واقعہ ہے. میرا آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا تھا, تو میں نادرا گیا تو بلو ایریا کے آفس میں, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ ثبوت دیں کہ آپ پاکستانی ہو. اب وہ سارے پٹھان بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, وہ سینٹر ہے ہی پٹھان, کہتے ہیں آپ پاکستانی ہیں, پہلے یہ ثبوت دو کہ پاکستانی ہے. میں کہا بھائی وہ آپ ثبوت دیں کہ آپ پاکستانی ہیں, باتوں سے تو میں پاکستانی, لیکن آپ تو لگ ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پاکستانی ہوں, کیونکہ میرے آئی ڈی کارڈ میں تھوڑا سا ایشو تھا, میرا فیملی نمبر جو ہے نا میری فیملی ٹری سے اٹیچ نہیں ہوا تھا. سو اسے تو ہمیں تو آپ کا آئی ڈی کارڈ سمجھ نہیں آ رہا ہے, آپ تو بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں. تو میں نے کہا بھیا پہلے تو میں تو بتا رہا ہوں کیونکہ میں جیسے ہی بولوں گا پتہ چلے گا پاکستانی, مگر تم ثبوت دو کہ تم افغانی تو نہیں ہو. تو غصہ آ گیا, میرا آئی ڈی کارڈ ابھی تک نہیں بنتا, ابھی تک نہیں بن سکا, کیونکہ کیا کس طریقے سے آپ نے بات کریں ہم سے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب ایک بندے کو اپنی کیپیبلٹی کا پتہ ہوتا ہے کہ یار کیسے آپ کو یہ مطلب لوگ جج کریں اس بات پہ, جب آپ کو خود ہی پتا ہے کہ بھائی میری اردو ٹھیک ہے, تو لوگوں کی کرٹیسزم سے آپ کا کانفیڈنس شیک نہیں ہوتا. سو اٹس اے کوشنٹ آف کیپیبلٹی, اینڈ دیٹ کیپیبلٹی از مینیفیسٹڈ تھرو ڈفرنٹ سینیریوز. جو کہ ماں باپ ٹیسٹ لیں گے نا, آپ ہوم اسکولنگ کریں تو ٹیسٹ تو نہیں چھوڑ سکتے نا. ٹیسٹ کا مطلب پرچہ نہیں ہوتا, اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ دیا پورا کر لیا کہانی ختم. اب اس کو فیل ہونے پہ ڈنڈے تھوڑی پڑنے ہیں, سمجھ رہے. اور یہ میں پھر بتا رہا ہوں یہ فطری امر ہے. جس بندے نے بھی ہوم اسکولنگ کی اس نے یہ نہیں کہا کہ 50 نمبر کم آئے ہاتھ نکالو تو میں ڈنڈے ماروں. ماں باپ ڈنڈے مارتے ہی نہیں بچوں کو, تھپڑ ضرور لگا دیتے ہیں کہ اور ادھر آپ بیٹھتا کیوں نہیں ٹائم پہ, مگر فیل ہونے کے اوپر ڈنڈوں کا جو سسٹم ہے نا یہ ہماری فطرت میں ہی نہیں ہے. فیل ہونے کا ویسے تو کانسیپٹ بھی نہیں ہوگا نا ہوم اسکول میں. ہو بے شک, میں ویسے بتا رہا ہوں نہیں, وہ تو 50 کی وجہ سے تھوڑی فیل ہوتا ہے. ری اٹیمپٹ کراؤ گے جب تک جی اس کو آپ نیچرلی کہیں گے کہ اچھا یہاں پہ رہ گیا. آپ اصل میں ہوم اسکولنگ میں نا سب سے پہلے فطرت خود جاگتی ہے کہ جیسے ہی بچہ فیل ہوتا ہے ماں باپ کو پتا ہے یہاں پہ ہم فیل ہو گئے, بالکل سمجھ رہے. اچھا یہ والا حصہ میں نے صحیح نہیں تجھے پڑھایا. اسکول کا ٹیچر کبھی بھی نہیں مانتا میری غلطی, 30 بچہ فیل ہو رہا ہوتا ہے مگر بچے بڑے نکارا ہیں. آپ کی جو آپ نے بات کی تھی نا اس سے تو میں خود ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ وہ جو بلیک بورڈ پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے نا, جب پیچھے 30-40 بچے بیٹھے ہوئے ہیں
اور وہ ٹیچر تیزی سے لکھ رہی ہیں اور اس کے بعد وہ لکھ کے پھر مٹا رہی ہیں. اب وہ بچہ بول بھی نہیں سکتا کہ میں نے تو یہ لکھا نہیں تھا, میں یہ سمجھا نہیں تھا. وہ اسی طرح اس کلاس میں پیچھے رہ جاتا ہے اور کرتے کرتے وہ کلاسز میں اسے تیار نہیں آتا, پیچھے رہ گیا. کروڑوں میں سے ایک چھوٹا سا نقصان آپ نے بتایا. اس طرح کے ایسے ہیں, میں تفصیل میں جاؤں گا, مائیں رونا شروع کر دیں گی میری باتیں سن کے اگر میں نے تفصیل میں بتا دیا کہ ایجوکیشن سسٹم کرتا کیا دماغ کے اندر. پراپر ایک سیشنز پہ بھی انشاءاللہ اس پہ کریں گے جس میں ہمیں یہ I think we'll have to start a totally different series on this تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے کہ اتنا بڑا ظلم مت کریں. آئنسٹائنز کو ون لاسٹ کوشچن ریلیٹڈ ٹو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم کر رہے ہیں, وہ یہ کہ ہم نے ہوم اسکولنگ کا آپشن اڈاپٹ کر لیا. اس کا آپ ہمیں بینیفٹ بتائیں کہ بچہ یا بچی جو ہے وہ لائف کے لیے کیسے ارلی پریپیئرڈ ہوتا ہے اور اس کو لائف لانگ کیا بینیفٹ ہوتا ہے پھر اس چیز کا, ایک بچی کے لحاظ سے بچے کے لحاظ سے, دونوں. ایک تو اس کے پاس وقت آ گیا, فیملی بانڈ اس کا اسٹرانگ ہو گیا. ابھی میں آپ کو دوں نا یہ والی آپشن کہ آپ کا فیملی بانڈ میں ریسٹرکچر کرتا ہوں اور آپ کے 10 سال بچا دیتا ہوں, تو آپ اپنی نوکری کریئر پھینکیں گے کہ مجھے یہ والی آپشن چاہیے. پہلے تو 2 فائدے آپ کو امیڈیٹلی مل گئے. تھرڈ آپ کو جو سب سے بڑا فائدہ مل رہا ہے وہ یہ کہ آپ کو چونکہ وقت مل رہا تھا, سیکنڈلی آپ کے پاس کیپیبلٹی ڈیولپ کی جا رہی تھی بچپن سے ہی. ناؤ یو کین اسٹریچ یور ونگز اینڈ گیٹ مور نالج ان پیرلل سبجیکٹس کی. اس لیے کہا نا اسٹرانومی جیسا سبجیکٹ نہیں پڑھا سکے تو ہم نے کیا خاک پڑھایا پھر کسی کو. ٹھیک ہے, اب ایک بچے کی میتھمیٹکس اور فزکس کی پوری طریقے سے ٹریننگ ہو چکی ہے. اب ایسٹرانومی جس لیول پہ وہ پڑھے گا نا وہ اس لیول پہ خالی ناسا والے ایسٹروناٹس پڑھتے ہیں جا کے. ابھی ایسٹرانومی میں پتہ کیا پڑھایا جاتا ہے, سولر سسٹم میں 9 سیارے ہیں, سورج کتنی دور ہے, اتنی بیسک, اور اس میں بھی بچے گھبرا رہے ہوتے ہیں. خیر گھبرانا تو ایک قومی کھیل ہے بچے کا ہمارے اسکولوں میں. تو بہرحال یہ تیسرا فائدہ ہے کہ اس کی اسٹریچ اتنی ہونی ہے کہ, اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, لٹریچر جیسی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی. لٹریچر جیسی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم نے کیا سائنس اور فزکس سمجھنی ہے. اس موقع کے اوپر وہ بچے کی رائٹنگ کیپیبلٹی, ایکسپلوریشن کیپیبلٹی, پھر اس کی اپنی تھیوریز کریٹ. لٹریچر کو تو بوجھ سمجھتے ہیں, پیرنٹس کے نکال دو, اس کا فائدہ کوئی نہیں. ہاں بالکل. دیکھیں یہ 40+ کی ایج میں نا لٹریچر کی اہمیت سمجھ آتی ہے ہمیں. اچھا, یہ جو ہمارا اسکول سسٹم اس کو اس لیول پہ فوکس کروا ہی نہیں سکتا. ایک لڑکے کا خوف یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ پڑھنا ہے اور کمانا ہے, کیریئر بنانا ہے. میں اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں تو بنائے نا. اور ایک لڑکی کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے اچھی ڈگری لے لی ہے, پھر گول روٹی بنانی ہے, اچھا رشتہ اس نے اس کے لیے آئے. اس کا کوئی تعلق نہیں ایجوکیشن سسٹم سے, یہ کلچرل ایشوز ہیں. اچھا, یہ پیسے بنانا بھی کلچرل ایشو ہے. یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کلچرل ایشوز کو بھی ہوم اسکولنگ ایڈریس کرتی ہے. ہاں کیوں نہیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت تو آپ پہلی بات تو یہ کہ جس سسٹم میں ایک سسٹم کے تھرو بچہ 16ویں سال میں تیار ہو رہا ہے اور آپ اس کو 10 سال میں ہی تیار کرتے ہیں, میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں, 10 میں سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. اب وہ اتنا زیادہ کیپیبل ہو رہا ہے کہ یو ول ہیو ٹو گیو ہم اے لاٹ آف ٹائم کہ یار ابھی تو تیرا انٹرویو کو لے گا ہی نہیں, تو ابھی اتنی جلدی تیار ہو گیا ہوا ہے, تو اور کچھ کر اور انٹرپرینوریل کام کروائیں گے اس سے. ٹھیک ہے, تو اسکل تو بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے نا. ہی ول بی اے وے ایڈ آف دا گیم. اس بات سے میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بچے کو 17-18 سال تک بچہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اسکول میں ہوتا ہے کے حساب سے جو اس کا دماغ جس طرح باؤنڈ کر کے اور اسی لیے پھر خودکشیاں اور پھر سوشل میلسز بچے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں, ان کو ہوتے ہوئے بڑے ہیں اور ان کو سائیکولوجیکلی بچہ کا کو بنا دیا جاتا ہے, تو وہ ایک ریئیکشن کے طور پہ اس کو بیک لیش کہتے ہیں. وہ بیک لیش کریٹ ہوتا ہے دماغ کے اندر, پھر وہ بڑوں والے کام کرنے کی کوششیں کرتا ہے. پھر وہ گینگسٹرز, سیکشول ابیوز, ڈرگ ابیوز, یہ سارے کام 50 سال کے بندے کے ہیں اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں. کیوں, کیونکہ ان کو بس وہ نخرہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں. اچھا, اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف لڑکے اور لڑکیاں, ان دونوں کی شادیاں بھی بہت دیر سے ہوتی ہیں. ایک بچی ہے وہ 25-26 سال کی ہوگی, وہ بڑے فخر سے کہتی ہے میں تو چائے بھی نہیں بنا سکتی, ابھی مجھے انڈا بھی بنانا نہیں آتا. اور لڑکا جو ہے وہ 24 سال کا ہو گیا, ابھی وہ سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں گا, انٹرویو دوں گا, نوکری ہوگی, پیسے کماؤں گا, سونا اکٹھا ہوگا, پھر 30 سال کی عمر جا کے میں شادی کروں گا. مطلب کہ یہ اس طرح کے فیئرز ہیں, اس قسم کے عجیب و غریب مسئلے ہیں. تو یہ میں آپ کو یہاں پہ کریڈٹ کر دوں کہ شادی, لڑکی تب شادی کے لیے تیار نہیں ہوئی جب اس کو انڈا روٹی بنانی آ گئی ہے, تو یہ غلطی ہے ہمارے فلسفے میں, کی کالخ ہے. اور لڑکے کی شادی کی عمر اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کو بزنس کرنا آ گیا ہے. یہ دونوں لڑکا اور لڑکی تب شادی کے لیے تیار ہوں گے جب ان کو یہ پتہ ہوگا کہ بچے پالتے کیسے ہیں. سمجھ آئی, ہماری مائیں گول روٹی بھی بنا سکتی ہیں مگر ہمیں ہماری برین کو سمجھ نہیں رہی.
اور ہمیں ڈم سے ڈم کری جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, دوزخ میں بھیجنے والی ایجنسی سب سے بڑی ہم خود ہیں, میں اور میری بیوی اپنے بچوں کی, کیونکہ ان کو انٹرپرینور, منی میکر, آل آف دیٹ یہ بنایا ہوا ہے. سو ایک لڑکا اور لڑکی شادی, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ شادی اتنی ڈیلے کر دی ہم نے کہ 30 از اے نارمل ایج فار بینگ سنگل. رائٹ ایج بھی بتا دیں آپ کی کیا ہونی چاہیے اگر وہ جلدی میچور ہو گئے, لیٹ سپوز آپ کے ہوم اسکولنگ کی وجہ سے. فزیکل میچورٹی آپ کی شادی کی ایج ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میں چاہ رہا ہوں مینٹل بھی ساتھ ڈالیں. جی, اب چونکہ مینٹلی میچور ہی نہیں کرتے ہم کسی کو تو 22 25 23 سال لگ ہی جاتے ہیں اس کو, ورنہ 16 18 سال از این امیزنگ ایج. 22 25 آپ بہت جلدی کہہ رہے ہیں, یہ جو آج کل کے ٹرینڈ کے حساب تو ہم سے بچہ سمجھتے ہیں لٹرلی. اور ہم 16 18 سال از این آئیڈیا 22 25 والے کو ہم لکی سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی تیری شادی ہوگی. جی ہاں, ایک الگ کہانی ہے, مگر 16 18 سال جو ہے نا ایک ایوریج ایج ہونی چاہیے کہ آپ کا ذہن جو ہے نا شعوری طور پر ڈیسیژن میکر ہو گئے آپ. اب اس کی شادی میں آپ وہی بات ہے نا, ریئیکشن بہت آئے گا اس کے آڈینس سے